الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن تغیر و تبدیل سے محفوظ حقائق پر مبنی کتاب ہے، گزشتہ اور آئندہ حالات کی خبر دینے والی اور الفاظ و معانی میں جادوئی اثر رکھنے والی کتاب ہے۔ اللہ کی سب سے عظیم کتاب قرآن ہے۔ قرآن کی رفعت شان کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ خالق ارض و سما اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو سب سے افضل فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سب سے افضل زبان عربی میں سب سے افضل پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ نزول قرآن کا مقصد اسے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے، اس لیے اس کے نزول سے لے کر آج تک اس کی تعلیم و تفہیم کا سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں جاری و ساری ہے۔ یہ کتاب سب سے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ بھی آخری پیغمبر کی طرح آخری آسمانی کتاب ہے۔ جس طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح قرآن کے بعد کوئی آسمانی وحی کسی پر نازل نہیں ہوگی۔ قرآن کا موضوع ہدایت انسانیت ہے۔ قرآن کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے نصیحت قرار دیا ہے۔ اب یہی قرآن قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے اور دستور حیات ہے۔ جن افراد یا اقوام نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑا، اس سے رہنمائی حاصل کی اور اسے اپنا قانون و دستور بنایا، وہ یقیناً دین و دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار ہوں گے، اور اس سے اعراض کرنے والے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1897۔ یہ سرفرازی انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو قرآن کے احکام بجا لاتے ہیں اور اس کے حرام کردہ سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کردار کے حامل لوگ بالآخر ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے اسلام کی چند صدیوں میں ہر جگہ سرخ رو کیا اور انہیں سربلندیاں عطا فرمائیں، کیونکہ وہ قرآن کے حامل اور عامل تھے۔ اس پر عمل کی برکت سے وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرہور ہوئے۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے قرآن کے احکام کو چھوڑا، تب ہی سے ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط ہے۔ ضروری ہے کہ قرآن سے تعلق واپس جوڑا جائے تاکہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس مل سکے۔ یہ الہامی کتاب رشد و ہدایت کا منبع، خیر و برکت سے لبریز، حکمت کا خزانہ ہے۔ یہ کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی، کفر اور شرک کی تاریکیوں اور گمراہیوں سے نکال کر نور توحید سے سینوں کو منور کرنے والی اور اپنے ماننے والوں کو کامیابی اور سرفرازی کی خوشخبری سنانے والی اور اعراض کرنے والوں کو زوال و پستی سے خبردار کرنے والی ہے۔ قرآن کی تمام آیتیں تقریباً 6000 ہیں۔ قرآن کے کلمات کی نسبت حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں 77439 ہیں۔ قرآن کے حروف کے بارے میں حضرت مجاہد کا قول ہے 3,21,180 حروف ہیں۔ قرآن کا نصف یعنی آدھا سورہ کہف میں ہے۔ سورہ کہف میں
وَلْيَتَلَطَّفْ کے فے پر قرآن کا نصف ہوتا ہے حروف کے اعتبار سے. اگر قرآن کے 3 حصے کر لیں، سورہ برات کی آیت نمبر 100 پر قرآن کا پہلا تہائی حصہ حروف کے اعتبار سے ختم ہوتا ہے اور دوسرا تہائی سورہ شورى کی آیت 100 یا 101 کے سرے پر ختم ہوتا ہے اور تیسرا تہائی آخر تک یعنی سورہ ناس تک ہے. قرآن کی 7 منزلیں ہیں. قرآن میں 15 سجدے ہیں. قرآن کے 30 پارے ہیں. قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور قرآن کے ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.